تو تھی صحابہ اور رسول اللہ کو کعبے کی یاد، خواب دیکھا اور مکے کو چلے یہ شاد شاد۔ جب خبر اس کی قریشوں کو ملی گھبرا گئے، فکر کی اسلام کے حملے سے بچنے کے لیے کی حدیبیہ میں منزل قرب مکہ شاہ نے، کی حدیبیہ میں منزل قرب مکہ شاہ نے، یعنی حق بھی اور حق آرا اور حق آگاہ نے۔ اب حدیبیہ کے مقام پر آ کر یہ رک گئے۔ اب کیا ہوا؟ ایلچی بھیجے قریشوں نے محمد کے حضور، ان کو وہاں اطلاع مل گئی تو انہوں نے مکے سے اپنے کچھ ریپریزنٹیٹیوز بھیجے ہیں یہاں پر حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم اور ان کے لشکر کے پاس، ڈیلیگیشنز بھیجے، ایلچی بھیجے قریشوں نے محمد کے حضور، اور یہ پوچھا کہ آنے کا سبب کہیے ضرور۔ آپ نے فرمایا کعبے کی زیارت چاہیے، ہم نہیں آئے یہاں اس وقت لڑنے کے لیے، کلیئر کیا آپ نے، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، کعبے کی زیارت کے لیے آئے۔ کہا تو وہ یہ بولے شہر میں آنے نہ دیں گے ہم تمہیں، وہ یہ بولے شہر میں آنے نہ دیں گے ہم تمہیں، تان کل اہل عرب اس بات کی دیں گے ہمیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو کعبہ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کو مکے میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ اگر ہم نے آج یہ کرنے دیا تو کل تو یہ عرب والے ہمیں تانے دیں گے کہ دیکھو تمہیں اتنی جنگیں بھی ہرائی اور اب تمہارے شہر میں آ کر واپس بھی چلے گئے، تو یہ کام تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بہرحال یہی بات آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آئی کہ کہا کہ ہم زیارت کے لیے آئے ہیں بیت اللہ کی، تم نے تو بے سود ہی ہم سب کی کھوٹی راہ کی۔ لیکن ہوا کیا؟ قصہ مختصر، بیعت رضوالی پھر سے بیعت رضوالی پھر سب سے شہ ذیشان نے، اسی مقام پہ جا کے یہ معاہدہ طے پا گیا، بیعت رضوالی پھر سب سے شہ ذیشان نے آج تک دی ہے گواہی جس کی خود قرآن نے۔ یہ یہاں پر معاہدہ طے پا گیا۔ اب اگر بظاہر دیکھا جائے تو کیا ہوا کہ جس جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے پھر بھی واپس جانا پڑا، 10 سالوں کے لیے جنگ بندی بھی ہو گئی، لیکن دراصل اس کے بڑے دورس اثرات تھے۔ ظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی فیصلہ کر رہے تھے تو ان کی نگاہ بہت دور تک تھی، اس میں خدا کی مدد شامل حال تھی۔ تو ہوا کیا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر، یعنی اگر کوئی صرف اتنی ہی داستان سنے تو بظاہر ہی لگے گا کہ یہ کیا کیا، واپس چلے گئے، عمرہ نہیں کیا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس کے تحت آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن اب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی عہد کو توڑ دیا، اس وعدے کو توڑ دیا۔ اب اس کے نتیجے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اب خانہ خدا کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا ہے۔ گویا کہہ رہے ہوں کہ بھئی ہم نے اپنی طرف سے اتمام حجت کر لی، سب کچھ کر لیا، ہم گھر سے چلے تھے مکہ آنے کے لیے صرف عمرے کے لیے، پھر بھی ہم واپس چلے گئے، جنگ بندی بھی کر لی، سب کر لی، لیکن اب انہوں نے یہ معاہدہ بھی توڑ دیا ہے، اب ہم آزاد ہیں، اب خانہ خدا کو آزاد کرانے کا وقت آ گیا۔ اب ایک نیا فیز شروع ہوا سارے کا سارا۔ اب آپ نے بہت بڑے پیمانے پر صحابہ کو تیاری کا حکم دیا، لیکن ساتھ یہ بھی کوشش کی گئی کہ بات بہت زیادہ پھیل نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے وہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی آزاد ہو لیکن خون بھی نہ بہے، یعنی مکہ بغیر جنگ کے اور بغیر خون کیے فتح ہو جائے، بغیر کوئی خون بہے فتح ہو جائے۔ اب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں اور جو منظر ہے پورا، تو بظاہر یہ بات بڑی ناممکن لگتی ہے، ابھی بدر ہوا ہے، احد ہوئی ہے، اتنی ساری اور جنگیں، اتنے سارے اور معاملات ہوئے، اور اب تو مکے کو فتح کرنے کا، فتح مکہ کا معاملہ ہے، تو یہ بغیر خون خرابے کے کیسے ہو سکتا ہے یہ کام؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے بظاہر۔ لیکن تاریخ اسلام نے، تاریخ انسانیت نے ایسے ایسے انبلیویبل مناظر دیکھے فتح مکہ کے کہ انسان صرف مسلمان ہو کر نہیں، صرف ایک نیوٹرل ہو کر تاریخ پڑھ لے تو کہے کہ واقعی جو ان کا لیڈر تھا جس کا نام تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے ایسے ویژن سے کام کیا کہ مکہ فتح بھی ہوا اور واقعاً خون بھی نہ بہا۔